سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 33 الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق اور مت قتل کرو اس جان کو جس کو حرام قرار دیا اللہ پاک نے سوائے حق کے ومن قتل مظلوما اور جو شخص قتل کر دیا گیا ظلم کرتے ہوئے فقد جعلنا لولیہ سلطانا تو ہم نے اس کے ولی کے لیے ایک دلیل بنا دی فلا یسرف فی القتل بس وہ بھی قتل کرنے میں حد سے تجاوز نہ کرے انہو کان منصورا بے شک وہ مدد کیا ہوا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے معاشرتی اصول و ضوابط میں سے 9واں اور 10واں اصول بیان فرمایا ہے۔ یہ وہ خوبصورت اصول اور ضابطے ہیں جن پہ عمل پیرا ہو کر ہم اپنے معاشرے کو ایک خوبصورت معاشرہ بنا سکتے ہیں، خوشبودار معاشرہ بنا سکتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین نے انہی اصولوں پہ اپنے معاشرے کی تشکیل کی تو وہ ایسا خوبصورت معاشرہ بنا جس کی مثال آج اپنے بھی دیتے ہیں، پرائے بھی دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت بھی اس معاشرے سے، اس زندگی سے راضی ہے، اس کو مثال اور نمونہ قرار دیا جا رہا ہے۔ میرے محترم دوستو، یہی 15 اصول اور ضابطے جب ہم اپنے معاشرے میں زندہ کریں گے تو یقیناً اللہ کی رحمتیں، برکتیں بے شمار تعداد میں، کثیر تعداد میں نازل ہوں گی۔ ہمارے سارے کے سارے مسائل کا حل وہ انہی اصول و ضوابط کے مطابق زندگی بنانے میں ہے۔ ان کو پڑھا لکھا اپنا لے، جاہل اپنا لے، ان کو دیہاتی اپنا لے، شہری اپنا لے، ان کو کوئی مال والا اپنا لے، کوئی غریب اپنا لے، جس ماحول و معاشرے کے اندر یہ اصول و ضابطے پائے جائیں گے وہ معاشرہ، ماحول خوبصورت ہوگا، پیار والا ہوگا، خوشبودار ہوگا، محبت اور اتحاد والا ہوگا، رحمت اور برکت والا ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو ان اصول و ضوابط کو سمجھنے کی، زندگی میں لانے کی اور پھر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ 9واں اصول اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص کسی شخص کو ناحق قتل نہ کرے، اور 10واں اصول یہ ہے کہ مقتول کے ورثاء کو قصاصاً قاتل کو قتل کرنے کی اجازت ہے، لیکن وہ بھی اس کے قتل میں حد سے تجاوز نہ کرے۔ یہ 9 اور 10 اصول ہیں۔ میرے محترم دوستو، ایک جان، انسان کی جان، مسلمان ہو کافر ہو، وہ بہت قیمتی ہے۔ اللہ کے ہاں اس کا بڑا ہی تقدس اور بڑا ہی احترام ہے۔ کہ حدیث پاک میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ الْمُسْلِمِ اور مؤمن، فرمایا ساری دنیا کا تباہ ہو جانا، ساری دنیا کا برباد ہو جانا،
اللہ کے نزدیک اتنا بڑا حادثہ نہیں ہے جتنا بڑا حادثہ ایک مسلمان کا قتل ہے۔ اور یاد رکھیں کہ مسلمان کی جان جس طرح محترم ہے، اسی طرح اس کافر کی جان بھی محترم ہے جو کسی بھی اسلامی مملکت کے اندر اس کے ماتحت ہو کے رہ رہا ہے، اس کی جان بھی محترم ہے۔ تو ایک مسلمان کی جان اللہ کے نزدیک ساری دنیا کی تباہی سے بڑا حادثہ ہے، ایک مسلمان کی جان لینا۔ اور دوسری جگہ حدیث پاک میں فرمایا کہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کے باشندے ایک آدمی کے قتل میں شریک ہو جائیں تو اللہ پاک اس ایک آدمی کی وجہ سے اس ساری انسانیت کا مواخذہ کرے گا کہ اس کو ناحق کیوں قتل کیا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے لو انتم قزمتم الکعبۃ حجرا حجرا لاہون علی اللہ من قتل المسلم، کہ اگر تم بیت اللہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، پتھر پتھر علیحدہ کر دو، اللہ کے نزدیک یہ اتنا بڑا جرم نہیں جتنا بڑا جرم ایک مسلمان کا ناحق قتل ہے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن کریم کے اندر قتل ایسا گناہ ہے، کفر کے بعد قتل ایسا گناہ ہے جس پہ اللہ پاک نے ہمیشہ کی جہنم کی وعید سنائی ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، اس کی سزا یہ ہوگی کہ وہ جہنم میں رہے گا اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ وغضب اللہ علیہ ولعنہ وأعد له عذابا عظیما، اس پہ اللہ کا غضب بھی ہوگا، اللہ کی لعنت بھی ہوگی، اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آج جس مسلمان کی اور جس انسان کی جان کی کوئی اہمیت نہیں، چند 100 روپوں کے لیے، بلکہ 100 روپوں کے لیے بھی نہیں، بعض اوقات چند روپوں کے لیے مسلمان کی اور انسان کی جان سے خون کی ہولی کھیل لی جاتی، کیڑے مکوڑے سے زیادہ اس کو اہمیت نہیں دی جاتی۔ میرے محترم دوستو، یہ بڑا خطرناک گناہ ہے۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتے کسی بھی نفس کو جس کو اللہ نے محترم قرار دیا، اور ہر نفس محترم ہے، فرمایا اس کو ناحق قتل نہ کرو۔ حق قتل کیا ہو سکتا ہے؟ حق قتل 3 ہی صورتیں ہیں اس کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب بلوائیوں نے اور باغیوں نے محاصرہ کیا وہ ان کے گھر کا اور ان کے قتل کے در پہ تھے، تو وہ گھر کی چھت پہ چڑھے اور گھر کی چھت پہ چڑھ کے ان سے خطاب کیا اور ان سے کہا کہ تم میرے خون کے پیاسے کیوں بنے ہوئے ہو؟ حالانکہ مسلمان کا خون صرف 3 وجہ سے بہایا جا سکتا ہے۔ پہلی وجہ یہ کہ وہ مسلمان شادی شدہ ہو کر زنا کرے تو شریعت کے اندر سزا ہے اس کو پتھر مار مار کے ختم کر دیا جائے، سنسار کر دیا جائے۔ یہ وجہ ہے ایک جس کی وجہ سے خون ہو سکتا ہے کسی مسلمان کا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اسلام لانے کے بعد تو کیا اسلام لانے سے پہلے بھی کبھی زنا نہیں کیا۔ پھر دوسری وجہ یہ کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو ناحق قتل کر دے تو قصاص میں اس کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے کبھی کسی مسلمان کو ناحق قتل نہیں کیا، پھر تم میرے خون کے پیاسے کیوں بنے ہو؟ اور تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی مسلمان کلمہ اسلام پڑھنے کے بعد، دین کا اقرار کرنے کے بعد پھر دین سے پھر جائے، مرتد ہو جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں دل سے گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جب میں ایمان پہ قائم ہوں پھر میرے خون کے کیوں پیاسے بنے ہوئے؟ تو یہ 3 وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر کسی کو مسلمان کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کچھ چیزیں ہیں وہ حکومت وقت دیکھ سکتی ہے کہ اس معاملے میں قتل کرنا ہے یا نہیں کرنا، جیسا کہ حدیث پاک میں آپ نے ارشاد فرمایا
حد الساحر ضربۃ بالسیف، جادوگر کی سزا یہ ہے کہ اس کا سر تلوار سے قلم کر دیا جائے۔ جو جادوگر کے لوگوں کو نقصان دیتا ہے اس کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن علماء فرماتے ہیں یہ تعزیراً ہے، اگر حکومت وقت اس کو سمجھے کہ یہ ہونا چاہیے تو وہ کر سکتی۔ تو یہ چند وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر قتل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنا بالکل حرام ہے، بہت سخت گناہ ہے، اور کبیرہ گناہوں میں سے بلکہ اکبر الکبائر میں سے اللہ پاک نے اس کو ارشاد فرمایا۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اکبر الکبائر کے اندر ارشاد فرمایا، بڑے گناہوں کے اندر ارشاد فرمایا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کسی کو ناحق قتل مت کرو۔ ومن قتل مظلوما، جو ظلمن قتل کر دیا گیا، جس شخص کو قتل کر دیا گیا اس حال میں کہ وہ مظلوم ہے، ظلم کر کے اس کو قتل کر دیا گیا، اس کا گناہ کوئی نہیں، اس کا قصور کوئی نہیں، تو اللہ فرماتے میری تمام مددیں، نصرتیں، حمایتیں اس مظلوم کے ساتھ ہیں، میری تمام تر ہمدردیاں اس مظلوم کے ساتھ ہیں۔ فقط جعلنا لولیہ سلطانا، ہم نے اس کے ولی کے لیے ایک سلطان بنا دی، ایک حجت اور دلیل بنا دی۔ اس کا ولی یعنی مقتول کے ورثاء، وہ حقیقی ورثاء ہوں، باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، یہ حقیقی ورثاء ہے، یا اگر کسی کا کوئی بھی عزیز رشتہ دار نہیں تو حاکم وقت اس کا خود ولی، وہ اس کا خود بدلہ لے سکتا ہے۔ حاکم وقت، گورنمنٹ، حکومت خود اس کا انتقام لے سکتی کہ اس شخص کو مظلوم انسان کو کیوں قتل کیا گیا۔ اللہ پاک فرماتے دونوں صورتوں میں ہماری ہمدردیاں، ہماری حمایتیں، مددیں، نصرتیں اس مظلوم کے ساتھ ہیں، لیکن 10واں اصول یہ ہے کہ یہ مظلوم بھی اس بات کا خیال رکھے کہ فلا یسرف فی القتل، انتقام میں قتل کرتے ہوئے یہ بھی حد سے تجاوز نہ کرے، یہ بھی حد سے تجاوز نہ کرے۔ عرب کے معاشرے کے اندر جہاں اور بہت ساری خرابیاں تھیں، وہاں ایک خرابی یہ بھی تھی کہ کسی قبیلے کا، کسی گھرانے کا کوئی فرد مارا گیا تو اب وہ اس کو دیکھتے کہ جناب ہمارا تو سردار مارا گیا ہے، تو لہذا سردار کے بدلے میں ہم صرف قاتل کو نہیں قتل کریں گے بلکہ اس قاتل کے گھر والوں کو بھی قتل کریں گے۔ ہمارا قیمتی آدمی تھا تو ان کے ہم 3-4 آدمی ماریں گے، ہمارے آدمی کو اس نے صرف قتل کیا ہے، ہم قتل بھی کریں گے، ان کی شکل بھی بگاڑیں گے، ناک بھی کاٹیں گے، کان بھی کاٹیں گے، مسلح کریں گے۔ تو یہ حدود سے تجاوز تھا، ایک کے بدلے میں زیادہ کو قتل کرنا، قاتل کو چھوڑ کر اس کے بھائی، والد، بیٹے کسی اور کو قتل کرنا، یا پھر قاتل کی شکل بگاڑ دینا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں دیکھو تمہارے ساتھ ظلم ہوا ہے، تم مظلوم ہو، میری مددیں، نصرتیں، حمایتیں تمہارے ساتھ ہیں، لیکن اگر تم ظلم کرو گے تو ظالم بن جاؤ گے، پھر میری ہمدردیاں، حمایتیں مظلوم کے ساتھ دوسری طرف چلی جائیں گی۔ کسی بھی صورت میں کسی کے ساتھ زیادتی کی اجازت نہیں۔ قاتل ہے، ٹھیک ہے، اس نے قتل کیا ہے، اس کا بدلہ شریعت نے اجازت دی ہے، اس سے انتقام لو، قصاص میں اس کو قتل کر دو، لیکن یہ حق حاصل نہیں کہ ہمارا بندہ زیادہ قیمتی تھا لہذا ہم ان کے 2 ماریں گے یا ہم ان کے 3 ماریں گے، یا ہمارا بندہ جو ہے وہ ایک مرا ہے تو ہم ان کے سردار کو ہی قتل کریں گے، ہمارا سردار تھا، ان کا سردار مارا جائے گا، قاتل کو مارو جس نے مارا۔ یا پھر یہ کہ ہم شکل بگاڑیں گے، اس کی مسلح کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں فلا یسرف فی القتل، اب اس قاتل کو بے شک گناہ گار ہے، بے شک ظالم ہے، لیکن اس پہ بھی ظلم اور زیادتی کی تمہیں اجازت نہیں۔ یہ میرے دوستو وہ خوبصورت اصول ہیں جو اسلام کی خوبصورتی ہیں، جو اسلام کا حسن اور زیور ہیں۔ ہر معاملے کے اندر برابری اور عدل اور انصاف۔ وہ ظالم ہے، قاتل ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اس کی بے عزتی کرو، اس کو جو ہے ذلیل کر کے رکھ دو،
یا اس کو جو ہے اس کی شکل بگاڑ کے رکھ دو، اس نے قتل کیا اس کو قتل کر دو، ٹھیک ہے۔ یہ قانون اور اصول اور ضابطے ہیں، اگر آج ہمارے معاشرے میں یہ چل جائیں تو یہ بہت خوبصورت معاشرہ بن جاتا ہے۔ آج ہم گناہگار سے اس قدر نفرت کرتے ہیں کہ پھر اس کی توہین اور تذلیل کرنے لگ جاتے ہیں۔ حجاج بن یوسف کا نام آپ حضرات نے سنا ہوگا، اس کا نام ہی سامنے آتا ہے تو ایک بھیانک اور خوفناک کردار کا تصور ذہن میں آ جاتا ہے۔ ہزاروں صحابہ اور تابعین کو قتل کیا اس شخص نے، لیکن کسی بزرگ کے سامنے، اسی دور کے کسی اللہ والے کے سامنے اس پر کسی نے الزام لگایا حجاج بن یوسف پر، تو وہ شخص، وہ عالم دین، وہ اللہ والا کہنے لگا کہ کیا تمہارے پاس اس الزام کی کوئی دلیل ہے، کوئی ثبوت ہے اس کا؟ اس نے کہا ثبوت تو میرے پاس کوئی نہیں، لیکن لوگ ایسے کہتے ہیں۔ اس نے کہا اگر صرف بغیر سنی سنائی کے، بغیر کسی ثبوت کے، صرف سنی سنائی پر الزام لگا رہے ہو، بے شک اس کا کردار خراب ہے، بے شک وہ برے کردار کا آدمی ہے، لیکن اگر تم الزام لگا رہے ہو تو کل قیامت کے دن کوئی تمہاری اللہ سے رشتہ داری نہیں ہے، یا وہ کوئی اللہ کا دشمن نہیں ہے، اس کے گناہ اپنی جگہ، لیکن تم جو الزام لگا رہے ہو تمہیں بھی اپنے الزام کا جواب دینا پڑے گا، تو سوچ سمجھ کے بولو کیا کر۔ تو یہاں میرے دوستو یہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔ اسلام کبھی یہ نہیں کہتا کہ اگر کوئی شخص مجرم ہے، گناہ گار ہے تو اس پہ ناحق زیادتی کرو۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے تم ٹھیک ہے، تمہیں میں نے اجازت دی، تم مظلوم ہو، تمہارا بندہ قتل ہوا ہے، تم قاتل کو قصاص میں قتل کرو، لیکن قتل کرنے میں حد سے تجاوز ہرگز مت کرنا۔ اگر ایسا ہوگا تو انہو کان منصورا، پھر اللہ کی مدد نصرتیں اس کے ساتھ ہو جائے گی، کیونکہ پھر وہ مظلوم ہو گیا، اور اللہ کی حمایت اور مدد نصرت ہمیشہ کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ مظلوم کے ساتھ ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس لیے کہ مظلوم کی ہاں جو ہے یہ اللہ کے عرش پہ ڈائریکٹ پہنچتی، اس لیے ہمیشہ میرے بھائیوں اس بات کی کوشش کر لیں کہ ہمارے ساتھ کوئی زیادتی ظلم ہو جائے ہم صبر کر لیں، مظلوم بن جائیں صبر کر لیں، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ خود اللہ ہے۔ اور اگر ہم کہیں کہ نہیں ہم نے خود ہی انتقام لینا ہے، خود ہی بدلہ لینا ہے، تو ہو سکتا ہے بدلے کی آگ میں ہم زیادتی کرنے والے بن جائیں اور دوسرا مظلوم بن جائے اور اللہ کی مدد و نصرت اس کے ساتھ چلی جائے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے نہ ہم کسی کے ساتھ زیادتی کریں، نہ خود پہ کرنے دیں کسی کو، لیکن اگر کوئی کر جائے تو ہم صبر کر لیں، سہ جائیں، برداشت کر لیں، اور اللہ کے لیے اس پہ صبر کریں گے، اللہ کی مدد و نصرت حمایت ہمارے ساتھ ہوگی۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو ان خوبصورت اصولوں ضابطوں کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ، اللہم ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم،
صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا